حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ وعلی اللہ مراتبہ فی الجنت النعیم. بہت ساری باتیں ہیں. میں اس مجلس کے اندر تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کے فائدے کی عرض کرتا ہوں. باقی میں انشاءاللہ حضرت کے متعلق بہت ڈیٹیل کے اندر کسی دوسرے وقت میں بیان بھی کروں گا اور انشاءاللہ آرٹیکل اور مضمون بھی لکھوں گا. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب گجرات میں پالنپور میں کالیڑا نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں حضرت کی پیدائش ہوئی. اندازہ ایسا ہے کہ تقریباً 1940 کے اندر حضرت کی پیدائش مبارک ہوئی اور حضرت نے بہت محنت سے علم حاصل کیا. آپ کے علم حاصل کرنے کا زمانہ، کہاں کہاں علم حاصل کیا، یہ سب چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہے چھپی ہوئی موجود ہے. میں حضرت کے پڑھنے کے زمانے کا ایک قصہ آپ کو سناؤں جو حضرت الاستاذ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت جب بارڈولی تشریف لائے ہوئے تھے تو بارڈولی میں حضرت نے یہ قصہ سنایا ایک مجلس میں. وہ میں آپ کو پورا سناتا ہوں جو والدین کے لیے اور پڑھنے والے بچے بچیوں کے لیے انشاءاللہ بڑے فائدے کا ہے. حضرت الاستاد کو آپ کے والد مرحوم جناب یوسف بھائی مرحوم نے پالنپور شہر میں مصلح الامت حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے اندر داخل کیا تھا. جب داخلہ ہوا، شوال کے مہینے میں ہماری یہاں عام طور پر مدرسوں میں ایڈمیشن ہوتے ہیں، رمضان کے بعد کا مہینہ. پھر سب سے پہلی چھٹی آتی ہے بقری عید کی، ذی الحج کے مہینے کے اندر. عام طور پر ہمارے مدرسوں میں 10-12 دن کی ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہے. تو جب مدرسے میں بقری عید کی چھٹی کے دن آئے تو حضرت کے والد مرحوم جناب یوسف بھائی وہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں پڑھے تھے اور انہوں نے اکابرین حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ تعالی علیہم کا مبارک زمانہ ڈابھیل میں پایا تھا. تو آپ کے والد اپنے چھوٹے سے گاؤں سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر پالنپور تشریف لے گئے اپنے بیٹے کو بقری عید کی چھٹی میں اپنے گھر لے جانے کے واسطے. اور پالنپور جا کر کے اس علاقے کے مجدد حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو علاقہ پالنپور کے بڑے مجدد ثابت ہوئے، جن کی سوانح حیات سوانح نذیری چھپی ہوئی ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ لسان الدعوت والتبلیغ، وہ بھی ان کا اپنے بیانوں میں خوب تذکرہ کرتے تھے. تو ان کے مدرسے میں والد صاحب پہنچے اور مولانا نذیر میاں صاحب سے درخواست کی کہ بیٹے کو بقری عید کی چھٹی کے اندر گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں. اس زمانے کے اندر علاقے میں غریبی تھی تو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم صاحب نے پوچھا کیوں اپنے بچے کو گھر لے جانا ہے؟ کا ایک احتمال تو یہ ہے کہ گوشت کھانے کے لیے. تو محتمم صاحب مولانا نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ ہم نے مدرسے میں طلباء کے لیے بکرے کی قربانی کا انتظام کیا ہے. اور حضرت الاستاد فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں علاقے میں غربت کی وجہ سے عام طور پر قربانی کے اندر بڑے جانور کی قربانی ہوتی تھی اور بکرے کی قربانی تو بہت نادر کہیں کہیں ہوتی تھی. تو کہا دیکھو گھر سے زیادہ اچھا قربانی کا گوشت ہم بچوں کو مدرسے میں انشاءاللہ کھلائیں گے. یہاں ہم نے بکرے کی قربانی کا نظام کیا ہے. اور اگر جو ہے ماں اور گھر والوں کی ملاقات کے لیے لے جانا ہے تو کہا کہ اگر سب کی ملاقاتیں ہی کرواتے رہنا تھا تو پھر مدرسے میں داخلہ ہی کیوں کروایا. بہرحال محتمم صاحب مولانا نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھٹی میں گھر لے جانے کی درخواست قبول نہیں کی اور کہا مرحوم والد صاحب حضرت محتمم صاحب کے پاس سے اٹھ کے پالنپور شہر میں تشریف لے گئے. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ ابا پھر آئیں گے, پھر سے محتمم صاحب کو درخواست کریں گے اور محتمم صاحب چھٹی دے دیں گے اور گھر جانے کا موقع ملے گا. تو کہا کہ میں انتظار میں رہا. اس زمانے کے اندر پالنپور شہر سے چھوٹے گاؤں میں جانے کے لیے ایک بس چلتی تھی کہ شام کو 5 بجے پالنپور سے ایک بس چلتی تھی ہمارے گاؤں جانے کے لیے. تو میں نے 5 بجے تک انتظار کیا کہ والد صاحب آئیں گے آئیں گے آئیں گے, لیکن 5 بج گئے لیکن والد صاحب دوبارہ تشریف نہیں لائے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ والد صاحب گھر پر چلے گئے. کہ میں نیا طالب علم مدرسے میں داخلہ نیا پالنپور والے مدرسے میں, تو مجھے بہت رونا آیا اس رات میں. کہ جتنے آنسو ہو سکتے تھے پوری رات میں اس دن رویا, اس لیے کہ مدرسے کے طلباء کو سب سے زیادہ پیاری چیز جو ہے وہ چھٹی ہوا کرتی ہے. حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبق یاد کرنے والوں کی محنتی طالب علموں کی چھٹی نہیں ہوا کرتی, گھومنے پھرنے والوں کی چھٹیاں ہوا کرتی ہے. کہ میں پوری رات بہت رویا, سارے آنسو ختم کر دیے. لیکن اس کے بعد فرمایا وہ میری پہلی بقری عید مدرسے میں ہوئی اور اس کے 16 سال کے بعد میں نے گھر پر عید کی. پھر مسلسل 16 سال تک مجھے گھر پر عید کرنے کا موقع نہیں ملا. طالب علمی کے اندر میں برابر مشغول رہا. اس قصے کے اوپر میں حضرت الاستاد نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے امت کے طلباء طالبات اور ان کے والیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی بچوں کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے کہ بھئی میرا بچہ علم کے راستے میں رہے, دین سیکھنے میں رہے, مدرسے میں رہے, اس میں ماں باپ کی بھی قربانی ہے اور طلباء اور پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور طالبات بھی قربانی دے. جب 16 عید مسلسل علم کے راستے میں کی, ماں باپ کی قربانی, بیٹے کی قربانی, تب وہ بیٹا دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنتا ہے. ایسے ویسے نہیں بن جاتے. آج کل لوگ اپنے بچوں کے بارے میں بڑی بڑی آرزویں اور بڑی بڑی امیدیں تو بہت رکھتے ہیں, دعائیں بھی کراتے ہیں, لیکن جو قربانی دینی ہے اصل, وہ قربانی دینے کا جذبہ والدین کے اندر نہیں ہوا کرتا. یہ بہت بڑی اہم چیز ہے جو حضرت الاستاد کی زندگی سے ہم سب کو سیکھنے کی ہے. ایک دوسری بات کہوں حضرت الاستاد کی سوانح حیات کے تعلق سے جو بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے اندر
کھانا پینا، والدین کی کمائی، حلال کمائی کا بھی بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک آپ دھیان سے سمجھیے۔ کسی کتاب کے اندر میں نے دیکھا تھا، اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے، کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات کو اپنی ضرورت پوری کرے اور غسل کرنے کے اندر سستی کے اندر پڑا رہے اور فجر کی نماز اس کی وجہ سے قضا ہو جاوے، تو اگر اس رات کے میاں بیوی کے ملنے کی وجہ سے حمل ٹھہرا اور اولاد نصیب ہوگی تو وہ اولاد نافرمان بنے گی، اس لیے کہ والدین نے غسل کی سستی کرنے میں فجر کی نماز قضا کر دی تھی، اسی لیے وہ اولاد نافرمان ہو سکتی ہے۔ اور جو ماں باپ حلال کمائی نہیں کھاتے، حرام کمائی کھاتے ہیں، اس کا اثر بھی ان کی اولاد کے اوپر پڑتا ہے کہ اولاد چور، حرام کار، بدکار بنتی ہے۔ اسی لیے شوہر بیوی کو خاص طور پر شادی کرنے کے بعد اور خاص طور پر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس زمانے میں حرام سے اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے۔ حرام کھانا، حرام فلمیں، حرام گانا، اس پر میں حضرت الاستاد کا ایک عجیب قصہ سناؤں۔ جس زمانے میں آپ کے والد ڈابھیل کے اندر پڑھتے تھے، اس زمانے کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی، حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ ڈابھیل کے اندر پڑھاتے تھے، تو آپ کے والد مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے خاص خادم تھے۔ معلوم ہوا اللہ والوں کی خدمت کا اثر اور برکت اولاد کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آپ کے والد حضرت محدث کبیر مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی کے خاص خادم تھے، تو وہ برکت آپ کی اولاد کے اندر دیکھنے کو ملی، اور آپ کے والد کے ہونہار بیٹے آپ اتنے بڑے محدث بنے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے میرے والد صاحب کو یہ وصیت کی، کہا یوسف اگر تم اپنے لڑکوں کو اچھا عالم بنانا چاہتے ہو تو حرام اور ناجائز مال سے پرہیز کرنا، اور بچوں کو بھی ناجائز اور حرام مال سے بچانا، کیونکہ علم ایک نور ہے، ناجائز اور حرام مال سے جو بدن پروان چڑھتا ہے اس میں یہ نور داخل نہیں ہوا کرتا۔ یہ نصیحت کی تھی، یہ نصیحت حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ جو مدینہ منورہ کے اندر بقیع قبرستان میں مدفون ہیں انہوں نے کی تھی۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے کے اندر ہماری ساری قوم بنیوں کے پاس سود لینے دینے میں پھنسی ہوئی تھی، اور کہا کہ میرے دادا جان نے بھی سودی قرض لے کر کے ایک زمین کرائے کے اوپر لی تھی۔ والد صاحب اس زمانے میں ڈابھیل میں طالب علم تھے۔ والد صاحب نے اپنے دادا کو کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا کہ بنیے سے سود لے کر آپ نے زمین کرائے پر لی، تو کہا دادا جان ناراض ہو گئے اور والد صاحب کو الگ کر دیا۔ تو کہا والد صاحب نے حرام سے بچنے کے لیے مجبوراً ڈابھیل میں پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنا گھر سنبھالنا پڑا،
اور یوں نیت کی کہ میں بھوکا رہوں گا مگر حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تاکہ میں تو نہیں پڑھ سکا، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو علم دین عطا کرے۔ بس اس نیت سے ڈابیل چھوڑ دیا اور والد صاحب چلے گئے، اور حلال کے اندر جو ہے آپ کے والد صاحب مشغول رہے۔ تو والد صاحب کے حلال کا اہتمام دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے والد بزرگوار کے حلال کے اہتمام کی برکت سے ان کی تمام اولاد کو، حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب جیسے محدث کبیر، اور ان کے دوسرے بھائی مفتی امین صاحب، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر استاد ہیں، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب یہاں راندیر کے اندر استاد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ باپ اگر حلال روزی کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو کیسا نیک صالح اور کتنے اونچے درجے کا بزرگ بناتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب ہمارے جامعہ ڈابھیل کے ایک مدت سے رکن شورا تھے، اور آپ کو جانکاری کے لیے ایک بات بتلاؤں، آپ کو صدر جمہوریہ ایوارڈ ملا تھا، راشٹرپتی ایوارڈ ملا تھا، آپ کی ایجوکیشن اور تعلیم کی خدمات کے اوپر بھارت کے راشٹرپتی کا ایوارڈ ملا ہوا تھا۔ لیکن جب آپ کو ایوارڈ ملا، اور ایوارڈ ملنے کے بعد جب آپ کی گجرات ہمارے جامعہ ڈابھیل کے سالانہ جلسے میں تشریف آوری ہوئی، تو اعلانسر بندے ناچیز نے اس ایوارڈ کا خصوصی تذکرہ کیا اس وقت کے اوپر، تو ایسا انداز معلوم ہوا کہ جیسے کہ اس کی طرف حضرت کی کوئی توجہ ہی نہیں، اس کی طرف کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور جب دوسرے لوگوں نے آپ کو یہ بات کہی کہ حضرت اتنا بڑا آپ کو ایوارڈ ملا، راشٹرپتی صدر جمہوریہ ایوارڈ، اور آپ نے اس کو کسی کو بتلایا بھی نہیں، اس کو ظاہر بھی نہیں کیا، تو فرمانے لگے کہ اللہ کے یہاں میری خدمات قبول ہو جائے یہ اصل چیز ہے، صدر جمہوریہ اور راشٹرپتی کے ایوارڈ سے زیادہ اس کے مقابلے میں اصل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں میری دینی علمی خدمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے وے۔ کیسے جو ہے آپ کے مبارک جذبات تھے، بہت نورانی چہرہ، سنت کی اتباع بہت آپ کے اندر، اور اتباع سنت کی برکت سے آپ کا چہرہ چمکتا رہتا تھا۔ 80 سال کے اس بڑھاپے کے اندر بھی جب آپ کے چہرے کو ہم دیکھتے تو ایسا نہیں لگتا کسی بوڑھے آدمی کا چہرہ ہے، نور سے بھرا ہوا، نورانی چمکتا ہوا چہرہ۔ ابھی اسی سال ربیع الاول کے مہینے میں سورت میں کئی دن تک حضرت کا قیام رہا، اسی لیے کہ آپ کے بیٹے بھائی، ان کا نام بھی سعید احمد ہی تھا۔ یہ بھی ہمارے حضرت الاستاد کی ایک عجیب خوبی، حضرت کا نام بھی سعید احمد اور آپ کے بیٹے کا نام بھی سعید احمد، جو سورت رامپورہ کے مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے، رامپورہ کے مدرسے میں مدرس تھے، پھر بیمار ہو گئے، ان کی بیماری بڑھ گئی، تو اپنے بیٹے کی عیادت بیمار پرسی کی نسبت سے حضرت دارالعلوم دیوبند میں جب امتحانات کے ایامات ہوتے ہیں تو پورے دن یہاں سورت تشریف لائے، اور سورت، راندیر، ڈابھیل، اطراف و جوار میں کئی جگہ کے اوپر دینی علمی مجلسیں ہوئی، اور لوگوں کو کئی دنوں تک جو ہے فائدہ پہنچا۔ تو اس زمانے کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹے کی عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ہاسپٹل کا بھی سارا نظام دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں درس کی مجلس، بیانات کی مجلس، یہ سارے مبارک سلسلے الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ یہ اسی سال ربیع الاول کے دنوں کے اندر یہ سمجھو کہ حضرت کا زندگی کا آخری سورت کے علاقے کا دورہ ہوا، اور جو ہے یہاں لوگوں کو خوب دینی علمی فائدہ ہوا۔ حضرت الاستاذ کی بڑی یادیں ہیں۔ اسی سال شوال کے مہینے کے اندر، نہیں اب تو کہا جائے گا گزشتہ شوال، یعنی رمضان، گزشتہ رمضان کے بعد انگلینڈ کے اندر
بلیک بن کے اندر ایک عجیب و غریب مجلس تھی، عجیب و غریب مجلس. حضرت الاستاد وہاں لندن شہر میں اسٹامفورڈ ہل میں جو مسجد قباء ہے، وہاں کئی سال رمضان کے اندر حضرت وہاں تشریف لے گئے. وہ ایک مستقل ٹاپک ہے، وہ کسی موقع کے اوپر ذکر کریں گے. تو گزشتہ رمضان کے اندر بھی حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے مسجد قباء. تو اس وقت کے اوپر وہاں مسجد کے چیئرمین میرے بہنوئی جناب حاجی فاروق بھائی بھام ہیں ہمارے باردولی کے. تو رمضان کے بعد انگلینڈ کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر حضرت کے پروگرامات ہوئے، اور ہم لوگ یہاں سے عید کے دن ڈابھیل سے میرے استاد، میرے مشفق محسن مرشد حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم، اور قاری عبدالحنان صاحب، ہم لوگ ڈابھیل سے خانقاہ سے احمد آباد ہوتے ہوئے مالٹا وغیرہ سے فارغ ہو کر جب انگلینڈ پہنچے تو وہاں بلیک بن کے اندر ایک عجیب و غریب مجلس، بلیک بن دارالعلوم جامعۃ العلم والہدیٰ میں حضرت الاستاد نے بخاری شریف کے بسم اللہ کرائی، اور دوپہر کے کھانے کی مجلس بڑی عجیب و غریب ہوئی. انگلینڈ کے مشہور عالم دین حضرت مفتی شبیر صاحب، ان کے بیٹے مفتی یوسف صاحب کے یہاں دعوت تھی، اور وہ دعوت میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم، اور انگلینڈ کے دوسرے بڑے بڑے اکابر علماء اس دسترخوان کے اوپر موجود تھے. واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب عالمی علمی روحانی مجلس وہ مفتی شبیر صاحب مفتی یوسف صاحب کے مکان کے اندر، اس موقع کے اوپر میں نے اپنے ان کانوں سے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. حضرت مفتی تقی صاحب حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کو عرض کر رہے تھے کہ آپ کی حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمت اللہ الواسعہ میں دیکھتا رہتا ہوں، اس سے استفادہ کرتا رہتا ہوں. یہ بات مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے عقیدت مندانہ انداز کے اندر اس موقع کے اوپر ارشاد فرمائی، اور پھر حضرت الاستاد کو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مبارک ہاتھ سے جو ہے عطر کا ایک بکس بھی پیش کیا. ایسی عجیب و غریب یادگاریں ہیں. 46 کے قریب عجیب و غریب آپ کی کتابیں دنیا کے سامنے علمی تحفہ ہے. آپ نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں کتب عالم حضرت رائے پوری حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ سے بھی، ان کی مجلس سے بھی بڑا استفادہ کیا. جب آپ سہارنپور میں پڑھتے تھے تو رائے پور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور قطب عالم شیخ المشائخ میرے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی فضائل اعمال والے، ان سے جو ہے آپ نے بیعت کا تعلق قائم کیا. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ سے کیسی محبت تھی، ایک قصہ میں سناتا ہوں. حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خاص خادم بھائی صوفی نام پانڈولی مرحوم، حضرت شیخ زکریا صاحب کے متعلقین سب جانتے ہیں. بھائی صوفی انعام پانڈولی رحمت اللہ علیہ کا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے کیسا گہرا تعلق تھا. تو صوفی انعام پانڈولی مرحوم نے خود مجھے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جب مدینہ المنورہ سے تشریف لائے اور آپ کا ہوائی جہاز دلی ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا اور ہم حضرت کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے
تو جیسے ہی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ہوائی جہاز سے نکل کر کے تشریف لائے تو پہلا سوال میرے مفتی سعید خیریت سے ہیں، میرے مفتی سعید خیریت سے ہیں۔ اس زمانے کے کچھ حالات کے پیش نظر خاص طور پر یہ سوال کیا، میرے مفتی سعید خیریت سے ہیں، خیریت سے ہیں، ان کی طبیعت کا حال بتاؤ، ان کی خیریت کا حال بتاؤ۔ اندازہ لگاؤ کہ قطب عالم حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی نظر کے اندر حضرت کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور رحمہ اللہ تعالی سے آپ کو خلافت اور اجازت بیعت بھی حاصل تھی، اور آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء مشائخین سے علم حاصل کیا۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات بتلا دوں، راندیر میں جب حضرت الاستاد مدرس تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے سے پہلے آپ نے راندیر کے اندر بھی پڑھایا، اور راندیر کے زمانے کے اندر حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی آپ سے پڑھا۔ تو حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور جو ہے استاد شاگرد میں کیسا تعلق تھا وہ انشاءاللہ میں کسی موقع کے اوپر بیان کے اندر عرض کروں گا۔ اللہ تعالی مرحوم کو غری کے رحمت فرمائے، بندے کو بھی حضرت الاستاد سے ترمذی شریف اول مکمل حجت اور حجت اللہ البالغہ اور طحاوی شریف میں کتاب الطہارت پڑھنے کی سعادت دارالعلوم دیوبند کے اندر 1992 میں بابری مسجد کی شہادت والے سال کے اوپر حاصل ہوئی۔ الحمدللہ حضرت کے پورے سال سبق کے اندر 45-40 منٹ کی غیر حاضری کے سوا مکمل سبق کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کے درسی انداز کو بھی میں انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر عرض کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کا مبارک نام سعید احمد، ایسے تو آپ کا نام احمد تھا، پھر سعید احمد آپ نے اپنا نام رکھا، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے نام کے دو حصے ہیں، سعید، سعی اور عید۔ سعی کا معنی ہوتا ہے محنت، مشقت، تکلیف۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت الاستاد نے پوری زندگی علم حاصل کرنے میں، علم کو پھیلانے میں، دین کی خدمت میں بہت سعی کی، بہت محنت کی، بہت تکلیف اٹھائی، بہت مجاہدہ کیا، اور اب انشاءاللہ عید اور خوشی ان کو قبر اور آخرت اور جنت میں انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی دنیا کے لوگوں کی رمضان چل رہی ہے اور حضرت الاستاد کا عید کا دن شروع ہو گیا۔ کسی کہنے والوں نے خوب کہا، زندگی گزارو رمضان جیسی، اللہ تعالیٰ موت عطا کریں گے عید جیسی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی ابھی رمضان چل رہی ہے اور حضرت الاستاد کی عید شروع ہو گئی۔ عید کے معنی آتے ہیں خوشی کے، اور مومن کی سچی خوشی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار کے اندر چلا جائے اور اللہ کے دربار میں جا کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ملنے پر صحیح معنی کے اندر عید اور خوشی اس کو حاصل ہو جاوے۔ میں تمام مجلس سننے والوں کو بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ جس سے جو ہو سکے پڑھ پڑھ کر کے ہمارے استاد کو ایصال ثواب کرے، اور کچھ کھانا ہے، کچھ اناج ہے، ایسی چیزیں صدقہ خیرات کر کے حضرت الاستاد کو ایصال ثواب کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، اعلیٰ علیین کے اندر مقام عطا فرمائے، اور پسماندگان میں حضرت کے جتنے بیٹے بیٹیاں گھر والے ہیں، ہمارے سب بھائی بہن یعنی حضرت کے صاحبزادگان صاحبزادیاں تمام کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ پوری قاسمی برادری، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے، مسلک دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے، پورے عالم اسلام کے انسان اس وقت سوگوار ہے۔ حضرت کی موت یہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا نعم البدل یا سواء البدل دارالعلوم دیوبند کو، جامعہ ڈابھیل کو، امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.